صحابہ کی جماعت نہیں کہہ رہی بلکہ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں تم میں کوئی شخص اس وقت تک کا مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کی جان سے زیادہ قریب نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کب تک؟ کہا جب تک تمہاری جان، مال، عزیزہ اقارب، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب تر نہ ہو جائے، اس وقت تک کا بندہ مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ عشق مصطفیٰ ایک ایسی چیز ہے کہ کمزور سے کمزور انسان کو مضبوط بنا دیتی ہے، قوت والا بنا دیتی ہے، طاقت والا بنا دیتی ہے۔ جب عشق مصطفیٰ اگر دل میں اتر جاتا ہے تو بوریا نشی قوم تاجدار ہو جاتی ہے۔ جب عشق مصطفیٰ دل میں اتر جاتا ہے تو عیاشیوں کے اڈوں پر رات گزارنے والے خدا خانے پر رات گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ جب عشق مصطفیٰ دل میں اتر جاتا ہے تو بندہ رب کی بارگاہ میں جھکنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ جب عشق مصطفیٰ ایک ایسی چیز ہے کہ غریب کو مضبوط کر دیتا ہے، بوریا نشی قوم کو تاجدار کر دیتا ہے۔ عشق مصطفیٰ ایسی چیز ہے کہ شراب کے اڈوں پر رات گزارنے والوں کو جو ہے عبادت خانوں میں رات گزارنے پر مضبوط کر دیتا ہے۔ عشق مصطفیٰ ایک ایسی چیز ہے کہ بندہ اگر ایک لمحے کے لیے چھوڑتا ہے تو ایمان سے خارج ہو سکتا ہے۔ آپ دنیا کی ساری عبادتوں سے کمپرومائز کر سکتے ہیں، آپ نماز سے کمپرومائز کر سکتے ہیں، روزے سے کمپرومائز کر سکتے ہیں، زکات سے کمپرومائز کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں نماز اہم العبادت ہے، ساری عبادتوں میں سب سے بڑی اور سب سے عظیم عبادت ہے، جس کے لیے اللہ نے قرآن میں 1 2 3 4 نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، 100 نہیں، 700 مرتبہ ذکر کیا ہے کہ نماز پڑھنے کے تعلق سے 1 نہیں 700 مرتبہ ذکر کیا ہے۔ اتنی اہم عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ ساری عبادتوں کو جب نازل کرنا ہوا، دینا ہوا تو زمین پر دیا، مگر جب نماز کو فرض کرنا ہوا تو اپنے محبوب کو لامکہ پر بلا کر یہ تحفہ عطا فرماتے ہیں۔ آپ دیکھیں اتنا عظیم عبادت ہے کہ جس کے بارے میں قرآن میں 7 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، رب کے سب سے زیادہ پاس ہوتا ہے۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو رب اور بندے کے درمیان کا حجاب بندے اور رب کے درمیان کا حجاب ہٹ جاتا ہے۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس کی زیارت کیا کرتے ہیں، جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے چہرے پر نور آتا ہے، جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی دعائیں قبول ہوتی ہے، جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس کی زیارت کیا کرتے ہیں۔ نماز اتنی اہم عبادت ہے، اتنی مقبول عبادت ہے کہ بندہ نماز جب پڑھتا ہے تو بندے کو جنت کا پروانہ مل جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نماز کو بندہ کہیں نہ کہیں ڈیلے کر سکتا ہے، بعد میں پڑھ سکتا ہے، تاخیر میں پڑھ سکتا ہے، یا نماز چھوڑ کے بعد میں پڑھ سکتا ہے۔ آپ دیکھیں جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی موذی جانور ہے، کاٹنے کا ڈر ہے تو آپ نماز کو چھوڑ سکتے ہیں، ترک کر سکتے ہیں، بعد میں پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے روزہ ہے کہ آپ اگر مسافر ہیں تو آپ اپنے روزے کو چھوڑ سکتے ہیں، بعد میں ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے کوئی ایسا بندہ جو بیمار ہوئے اگر روزہ رکھتا ہے، جان جانے کا خطرہ لاحق ہوتا ہے تو بندہ جو ہے بعد جو ہے کیا کہتے ہیں وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اسی طرح سے زکات ہے، آپ دیکھیں کہ اگر حولان حول ثابت ہو جاتا ہے اور جو ہے جب سال پورا ہو جاتا ہے، اگر بندہ گھر پر نہیں ہے تو زکات بعد میں ادا کر سکتا ہے، زکات بعد میں دے سکتا ہے۔ اسی طرح سے شراب ہے، مرنے والا مر رہا ہے، جان جانے کا خطرہ ہے، پانی مہیا نہیں ہے، فقہا کہتے ہیں اگر 1 گھونٹ شراب سے اس کی جان
बच जाए तो उसे एक घूंट शराब पिला दिया जाए, उसकी जान बच जाए। आप देखिए सारी इबादतों से कंप्रोमाइज किया जा सकता है, नमाज से कंप्रोमाइज किया जा सकता है, रोजे से कंप्रोमाइज किया जा सकता है, ज़कात से कंप्रोमाइज किया जा सकता है, शराब से कंप्रोमाइज किया जा सकता है, मगर इश्क़ मुस्तफा एक ऐसी चीज है, एक ऐसी चीज है कि उससे एक मिनट के लिए कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। अगर बंदा इधर एक मिनट के लिए एक आगे रखना चाहिए। ये इश्क़ मुस्तफा एक ऐसी चीज है कि बंदे और रब के दरमियान की दूरियां भी खत्म कर देती है। जब बंदा आशिक़ मुस्तफा होता है ना, तो वो बंदा नमाजी भी होता है, मुत्तकी भी होता है, परहेजगार भी होता है, इबादत शियार भी होता है, तकवा शियार भी होता है, पड़ोसियों का ख्याल रखता है, माँ बाप का भी ख्याल रखता है। जब बंदा आशिक़ मुस्तफ़ा होता है ना, तो उसे जन्नत नसीब होती है, क्योंकि जन्नत का जो टिकट देंगे वो मुस्तफ़ा की ज़ात होगी। अगर पुलसरात से पार होना है तो इश्क़ मुस्तफ़ा दिल में बसाना है, अगर मीज़ान अमल से पार होना है तो इश्क़ मुस्तफ़ा दिल में बसाना है, अगर हौज़े कौसर पर जामे कौसर लेना है तो इश्क़ मुस्तफ़ा दिल में बसाना है। बगैर इश्क़ मुस्तफ़ा के बंदा कामयाबी की मंजिल तक नहीं पहुंच सकता है। कसम खुदा की, इश्क़ मुस्तफ़ा बंदों को वो परवाज़ पहुंचाती है कि आप तारीख उठाकर देखें कि इश्क़ मुस्तफ़ा ही तो था कि बिलाल काबे की छत पर नजर आ रहे हैं। ये इश्क़ मुस्तफ़ा ही तो था कि बिलाल के कदम की आहट मेरे मुस्तफ़ा आसमान पर सुन रहे हैं। ये इश्क़ मुस्तफ़ा ही तो था कि जो है हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर जो है मेरे मुस्तफ़ा के पहलू में आराम फरमा है। ये इश्क़ मुस्तफ़ा ही तो था कि मेरे मुस्तफ़ा ने हज़रत उमर और मौलाए कायनात को अपना झुब्बा दिया और कहा अवैस से कहना, अवैस को देना और अवैस से कहना मेरी उम्मत की मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। क्या मेरे मुस्तफ़ा अपनी उम्मत के लिए काफ़ी नहीं थे? अगर हाथ उठा देते तो अगली पिछली सारी उम्मतों की बख्शिश हो जाती। आखिर वजह क्या था, सबब क्या था? अवैस से कहने की वजह क्या थी कि मेरे जो है मेरी उम्मत की मग़फ़िरत के लिए दुआ करें? क्या अवैस नमाजी थे? ज़माने में और कोई नमाजी नहीं था। क्या अवैस रोज़ेदार थे? ज़माने में और कोई रोज़ेदार नहीं था। क्या अवैस तक़वा के मंजिल पे थे? ज़माने में और कोई मुत्तकी नहीं था। कसम खुदा की, मेरे मुस्तफ़ा ने जिसे अपना झुब्बा लेकर भेजा वो मौलाए कायनात, वो फारूक आज़म से ज़्यादा बड़ा मुत्तकी कौन हो सकता है? कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। तारीख के औराक उठाकर देखे, तारीख उठाकर देखे, मौलाए कायनात से बड़ा आबिद कौन है? हज़रत उमर से बड़ा आबिद कौन है? आखिर वजह क्या थी, सबब क्या था कि अवैस से कहा कि मेरी उम्मत की मग़फ़िरत के लिए दुआ करो? कसम खुदा की, अवैस के दिल में जो इश्क़ मुस्तफ़ा की आग जल रही थी, इस बिना पर मेरे मुस्तफ़ा ने कहा था अवैस से कहना मेरी उम्मत की मग़फ़िरत के लिए दुआ करे। आप देखें, ये इश्क़ मुस्तफ़ा ही है कि अवैस से जो है इश्क़ मुस्तफ़ा ही तो है कि अवैस से कहा जा रहा है कि मेरी उम्मत की मग़फ़िरत के लिए दुआ करे। आज हम यहाँ बैठे हैं, इश्क़ मुस्तफ़ा के तराने नापने के लिए बैठे हैं। आप देखें, हम अपनी तर्ज़ ज़िंदगी इस तरह से गुजारे कि हमारी ज़िंदगी मुस्तफ़ा के इश्क़ में गुजरती हुई नजर आए। अगर हम अपने यहाँ शादी करते हैं तो सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक करें, ताकि हमारा एक एक अमल हमारे काम आए। अगर हम जो है अपने यहाँ शादी करते हैं, शादियों में जो रस्म और रवाज होते हैं वो सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक गुजारे। अगर हम शादी करते हैं अपने यहाँ शादी में महफिले मिलाद मुस्तफ़ा सजाए तो ये समझे हम इस सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक चल रहे हैं। मगर आज हमारी कौम के हालात क्या हो चुके हैं? बहुत से घरों में जो है शादियों में डीजे गाजे बाजे बजते हैं, शहनाइयाँ बजती हैं, जो है घर में गाने होते हैं। मगर हमारी तर्ज जिंदगी क्या होनी चाहिए? हमारी तर्ज जिंदगी ये होनी चाहिए कि जो मेरे मुस्तफ़ा ने बताया है उसी नक्शे कदम पर चलना चाहिए। आज इस
शादी खाने आबादी के मौके पर ये बात वकील भाई ने साबित कर दी है कि हम आशिक मुस्तफ़ा है, हम मुस्तफ़ा के गुलाम हैं, हम मुस्तफ़ा की महफिल सजाएंगे, सुन्नत मुस्तफ़ा के तर्ज पर हम अपने घर में शादियां करेंगे और मुस्तफ़ा के बताए हुए नक्शे कदम पर चलेंगे। और यही हमारा रवैया होना चाहिए कि हम अपना कदम उस जानिब बढ़ाएं जिस जानिब ये देखें कि ये रास्ता हमें मुस्तफ़ा की जानिब ले जाता है, ये रास्ता हमें रसूलुल्लाह की जानिब ले जाता है, तो हम उस रास्ते पर चलना चाहिए। आज जो हमारे माशरे में माहौल चल चुका है कि शादियों में दहेजों को सजा दिया जाता है, नुमाइश की जाती है, इसकी नुमाइश करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो आप अपने बच्चों को बेइंतहा बेशुमार दीजिए, लाखों करोड़ों में दीजिए, मगर इसकी नुमाइश न करें, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपके पड़ोस में यतीम की बच्ची हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पड़ोस में गरीब की बच्ची हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पड़ोस में मजदूर की बच्ची हो। कसम खुदा की ये ऐसा ऐसा निजाम और ऐसा ज़ाब्ता अपने घर में कायम करो ताकि आपका पड़ोस भी खुश रहे, यतीम का बच्चा भी खुश रहे, पड़ोस की या जो है गरीब बच्ची भी खुश रहे। आप अपनी बच्चियों को लाखों लाख करोड़ों करोड़ दो, मगर उसकी नुमाइश न करो, क्योंकि जब तुम नुमाइश करोगे वो आपके यहाँ शादी में आएगी, देखेगी, उसका दिल टूट जाएगा कि कब मेरी इस्तात होगी और कब मेरी डोली निकलेगी। खुदारा ऐसी तर्ज जिंदगी को चेंज करो जिससे यतीमों गरीबों मिस्कीनों के दिल को तस्किया जो है तकलीफ पहुंचे, क्योंकि मुस्तफ़ा की जिंदगी हयात तैयबात को उठाकर देखो, मेरे मुस्तफ़ा किसी गरीब यतीम मिस्कीन को रोता हुआ नहीं देख सकते हैं। तारीख के औलाद उठाकर देखें, जब मेरे मुस्तफ़ा ईदगाह की जानिब जाते हैं, इमाम हसन को कांधे पर बैठाए हैं, इमाम हुसैन को कांधे पर बैठाए हैं, इमाम हुसैन को उंगली थमाए हुए हैं, मौला अली साथ में जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि बच्चे दब बजाकर ईद की खुशियां मना रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या देखते हैं कि एक बच्चा रो रहा है, बिलख रहा है, सिसक रहा है। रोने की वजह पूछी, सबब पूछा, कहा मेरा बाप फला गजवे में शहीद हो गया था, मेरी माँ का इंतकाल हो गया था, मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए जो है खाना नहीं है। मेरे मुस्तफ़ा का उस बच्चे का रोता हुआ देख न सके, इमाम हुसैन को कांधे से उतारा, मौला अली को दिया, उंगली छुड़ाई इमाम हसन से, उस बच्चे को लिया, घर की जानिब रवाना हुए। घर पहुंचते हैं, सैयदा तैयबा आबिदा राकिबा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से कहती हैं कि इसे नहलाओ धुलाओ, वो कपड़ा पहनाओ जो तुमने जो है हसनैन करीमैन को पहनाया है, वो कपड़ा पहनाओ। सैयदा फातिमा ने उसे नहलाया धुलाया, वो कपड़ा पहनाया जो है क्या कहते हैं हसनैन करीमैन को पहनाया है, और खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद मेरे मुस्तफ़ा उस बच्चे को लेते हैं और ईदगाह की तरफ रवाना हो जाते हैं। मगर आप देखें, अपना पसे मंजर देखें, अपने माहौल को देखें, इस दुनिया के हालात को देखें कि अगर आज बच्चा यतीम हो जाता है, सगा भतीजा हो, सगा भांजा हो, ईद के दिन लोग अपनी गर्दनें मोड़ते हुए नजर आते हैं। कहीं फरमाइश न कर दे चचा इसकी जरूरत है, कहीं फरमाइश न कर दे मामा इसकी जरूरत है। मगर मुस्तफ़ा की जिंदगी उठाकर देखे, यतीम गरीब बच्चों पे किस तरह से शफकत करते थे। आज हालात क्या है कि हम शादियां करते हैं, फक्र से कॉलर खड़ी करते हैं कि आज हमने अपने यहाँ शादी में फला डीएम को बुलाया, एसडीएम को बुलाया, इस भिलाई की सरजमीन के सबसे अमीर आदमी को बुलाया, और अपने कॉलर को फक्र से खड़ा करते हुए उसको अपने यहाँ दावत में इनवाइट करो। आप अपने बच्चे को 10-10 हज़ार के सूट सिलवा देते हो, बच्चियों के 20-20, 25-25 हज़ार के सूट सिलवा देते हो। मैं कहता हूँ कि 1,000 उसमें से कम कर दो, इस गरीब यतीम बच्चे का एक कुर्ता पैजामा बनवा दो ताकि तुम्हारे यहाँ शादी में इनवाइट हो जाए। कसम खुदा की मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत अदा हो जाएगी। हमें मुस्तफ़ा की सुन्नत पर चलना चाहिए। आप देखिए, उस गरीब को लेते हैं, कपड़ा पहनाते हैं, खाना खिलाते हैं, कांधे पर बैठा के लेके जाते हैं ईदगाह के लिए। रास्ते में जब जाते हैं, बच्चा कहता है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खाना तो मिल गया, कपड़ा तो मिल गया, ये तो बाजार में भी मिल जाएंगे, खाना बाजार में भी मिल जाएगा, कपड़ा बाजार में मिल जाएगा, माँ बाप कहाँ से लाऊं। मेरे मुस्तफ़ा ने उस बच्चे से कहा, ऐ मेरे बच्चे, क्या मैं तेरा बाप
عائشہ تیری ماں اور فاطمہ تیری باجی نہ ہو جائے۔ وہ بچہ دل ہی دل میں رشک کرنے لگا، اپنی یتیمے پر ناز کرنے لگا کہ محمد رسول اللہ جیسا باپ اور عائشہ جیسی ماں، فاطمہ جیسی باجی کہاں سے مل سکتی ہے۔ وہ اپنی یتیمی میں ناز کرنے لگا۔ میرے مصطفیٰ اس بچے کو کاندھے پر لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ جو بچے دف بجاتے ہوئے خوشیاں منا رہے تھے وہ بچے دیکھ کر رونے لگے۔ میرے مصطفیٰ کا ان بچوں کو رونا دیکھا نہ گیا۔ ان بچوں کے پاس پہنچتے ہیں، پوچھتے ہیں رونے کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے۔ ان بچوں نے کہا کاش آج ہم بھی یتیم ہوتے تو مصطفیٰ کے کاندھے پر ہوتے، آج ہم بھی یتیم ہوتے تو مصطفیٰ کے کاندھے پر ہوتے۔ قسم خدا کی ہمیں اپنی طرز زندگی کو چینج کرنا چاہیے۔ یتیم کے بچوں پر سب کا بھرا ہاتھ رکھنا چاہیے، وہ چاہے بھائی کا بچہ ہو، چاہے جو ہے اپنے رشتہ دار کا بچہ ہو، محلے کا بچہ ہو، کہیں کا بچہ ہو، اسے ہمیں جو ہے دیکھنا چاہیے، کیونکہ میرے مصطفیٰ کی طرز زندگی تھی یتیموں، غریبوں، مسکینوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ آج ہماری طرز زندگی کیا ہے کہ ہم اپنے یہاں شادیوں میں بڑے بڑے لوگوں کو پوچھتے ہیں، انوائٹ کرتے ہیں، اگر غریب یتیم پڑوسی ہے تو ہم اسے انوائٹ نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں اپنی طرز زندگی چینج کرنا چاہیے، ہمیں رسول اللہ کے بتائے ہوئے نقشے قدم پر چلنا چاہیے، جو مصطفیٰ نے بتایا ہے اس کے طرز زندگی پر چلنا چاہیے۔ آج الحمدللہ وکیل بھائی نے یہ بات ثابت کر دی، اور صلاح الدین بھائی کی بھی خواہش تھی کہ حضرت پروگرام تو ہوگا ہی، شادی میں پروگرام رکھا جائے گا، سنت مصطفیٰ کے مطابق چلی جائے گی۔ آج ان کی کتنی روح خوش ہو رہی ہوگی، آج ان کی روح کتنی تسلی بخش ہو رہی ہوگی، کتنا اطمینان ہو رہا ہوگا کہ ان کے دروازے پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے محفل سجائی جا رہی ہے۔ آج اپنے قبر سے رشک کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے صلاح الدین بھائی۔ قسم خدا کی ان کی کتنی خواہش تھی، کتنی دلی تمنا تھی، مجھے فون کیا کرتے تھے، بابا سے فون لگواتے تھے کہ حضرت شادی میں آنا ہے، پروگرام بھی ہونا ہے، سنت مصطفیٰ کے مطابق چلنا ہے۔ آج رہے نہیں، مگر ان کی حال انشاءاللہ ہر خواہش پوری ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں آج یہ محفل مصطفیٰ بھی لگی ہوئی ہے، کتنا رشک کر رہے ہوں گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ہم سب یہ بات بھی ثابت کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں اگر شادیاں ہوں گی تو ہم سنت مصطفیٰ کے مطابق چلیں گے، مصطفیٰ کا میلاد منائیں گے، عشق مصطفیٰ کا ترانے ناپیں گے، کیونکہ جب بندہ عاشق مصطفیٰ ہو جاتا ہے وہ بندہ یہاں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، وہاں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ ہم فخر سے کالر کھڑا کر کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم عاشق مصطفیٰ ہیں، مگر آج ہماری قوم کے حالات کیا ہے کہ عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرتے ہیں، مسجدیں ویران ہوتی ہیں، عبادت گاہیں ویران ہوتی ہیں، سجدہ گاہیں ویران ہوتی ہیں، مصطفیٰ سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، شراب خانے ہم سے آباد ہوتے ہیں، مصطفیٰ سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، شادیوں میں ڈیجے گاجے باجے ہماری قوم کے لوگ بجاتے ہیں، مصطفیٰ سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، سنیما ہال ہم سے آباد ہوتا ہے، مصطفیٰ سے عشق کا دعویٰ ہوتا ہے، شادیوں میں بچیاں ناچتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ آج ہماری قوم کے حالات کیا، آج ہماری قوم کے حالات کیا ہو چکے ہیں کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مصطفیٰ کے عاشق ہیں، ہم رسول اللہ کے چاہنے والے ہیں، مصطفیٰ کے اور مصطفیٰ کے خاندان کے ماننے والے ہیں، مگر اپنی پیشانی رب کی بارگاہ میں ہم سجدہ ریز نہیں کرتے ہیں۔ ہم اپنی بچیوں کو شادی میں قرآن دیتے ہیں، مگر قرآن کو جو ہے ساتھوں پر سجا دیا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے۔ مگر ہمیں اپنی طرز زندگی کو چینج کرنا ہوگا، ہمیں مصطفیٰ کے بتائے ہوئے نقشے قدم پر چلنا ہوگا، اور جو بندہ عاشق مصطفیٰ ہو جاتا ہے، مصطفیٰ کے بتائے ہوئے نقشے قدم پر چلتا ہے، تو قسم خدا کی اس سے جو ہے نمازیں نہیں چھوٹتی، اس سے روزے نہیں چھوٹتے، اس سے یتیموں کا حق مانگتا ہے وہ مارتا نہیں ہے، پڑوسیوں کا خیال رکھتا ہے، یتیموں غریبوں کا خیال رکھتا ہے، اپنے جو ہے رشتے دار عزیز و اقارب کا خیال رکھتا ہے، ماں باپ کی توہین نہیں کرتا ہے، اپنے بھائیوں کی توہین نہیں کرتا ہے۔ جب عاشق مصطفیٰ ہو جاتا ہے تو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جب عاشق مصطفیٰ ہوتا ہے تو مسجدیں آباد ہو جاتی ہے، کیونکہ مسجدوں کو آباد کرنا ہمارا کام ہے۔ ہم
مسجدیں تعمیر کروا لیتے ہیں, مسجدیں بنوا لیتے ہیں, عالی شان بنوا لیتے ہیں, مگر جب ہم ان کو آباد نہیں کرتے ہیں تو یہی مسجدیں رات کی تاریکیوں میں کہتے ہیں اے اللہ جنہوں نے مجھے ویران کیا ہے تو ان کے گھروں کو ویران کر دے. سوچے جو اس قوم کے لیے اللہ کا گھر دعا کرے ویران ہونے کے لیے, وہ قوم کہاں سے آباد ہو سکتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ عاشق مصطفیٰ ہو جائے. جب بندہ عاشق مصطفیٰ ہو جاتا ہے تو وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں, دینی ماحول میں ڈالیں, انہیں عاشق مصطفیٰ بنائے, مگر آج ہماری قوم کے حال کیا ہو چکا ہے. تلاوت کا حکم دیتے ہیں, قسم خدا کی کہیں یہ نہیں آیا ہے کہ اگر بچہ ڈاکٹر ہو جائے, انجینئر ہو جائے, بالسٹر ہو جائے, پروفیسر ہو جائے, اگر بچہ جو ہے ڈی ایم ایس ڈی ایم ہو جائے تو اسے جو ہے کیا کہتے ہیں جنت دیا جائے گا. یہ کہیں نہیں آیا ہے. مگر ہاں بچہ اگر حافظ قرآن ہو جاتا ہے تو اللہ اسے جنت عطا فرماتا ہے. یہاں تک فرما دیا گیا ہے کہ اگر گھر میں ایک بچہ حافظ قرآن ہو جاتا ہے تو 10 ایسے لوگوں کی مغفرت کرواتا ہے جس کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے. ایسے 10 لوگوں کی مغفرت کرواتا ہے. اور سوچے کہ وہ حافظ قرآن ایسا ہوتا ہے کہ اگر جو ہے کیا کہتے ہیں وہ کہتا ہے جب پروز محشر اس سے سوال کیا جائے گا, اس سے پوچھا جائے گا کہ کس نے تمہاری مدد کی ہے, تو وہ بتائے گا انہوں نے مدد کی ہے, ہماری مدد ہمارے ٹیچر نے کی ہے, فلاں نے کی ہے, فلاں نے کی. اللہ سب کی بخشش فرما دیتا ہے. ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں, دین کی تربیت دیں, شریعت کی طرف دیں. آپ دیکھیں جب بچہ عالم دین ہو جاتا ہے, حافظ قرآن ہو جاتا ہے, قسم خدا کی جب حافظ قرآن قبرستان کو جاتا ہے نا تو جو ہے قبرستان میں جو عذابی مردے ہوتے ہیں نا ان سے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے. اور جب تک حافظ قرآن قبرستان میں رہتا ہے نا ان پر عذاب کو مسلط نہیں کیا جاتا ہے. حافظ قرآن جاتا ہے تو عذاب کو پھر مسلط کر دیا جاتا ہے. مگر دیکھیں میرے مصطفیٰ کی امت کے عالم دین کے حال دیکھیں کہ جب عالم دین قبرستان میں جاتا ہے جتنے عذابی مردوں پر عذاب ہوتا ہے ان کے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے. اور جو ہے جب وہ آپس آتا ہے تو پھر عذاب کو مسلط نہیں ہوتا کرتا ہے. رب 1 دن ہوتا ہے, 2 دن ہوتا ہے, 3 دن ہوتا ہے, 4 دن ہوتا ہے. فرشتے رب کی بارگاہ میں معروضہ پیش کرتے ہیں اللہ عذاب کب مسلط کیا جائے گا. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرے مصطفیٰ کی امت کے عالم دین قبرستان میں آتے ہیں تو 40 دن تک عذابی مردوں سے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو, تربیت دو, تاکہ سنت مصطفیٰ پر چلنے کو انہیں سلیقہ ملے. آج ہم شادی خانے آبادی میں آئے ہیں, قسم خدا کی ہمیں اپنی طرز زندگی کو اس طرح سے چلنا چاہیے جو رسول اللہ کے بتائے ہوئے نقش قدم پر ہے, اور ہم اپنی شادیوں میں ہر وہ کام کریں جو سنت کے مطابق ہے, اس کے علاوہ کوئی ایسا کام نہ کریں جو شریعت سے الگ ہے. کیونکہ ہماری طرز زندگی ہے کہ ہم کوئی کام کرتے ہیں تو مصطفیٰ کو ضرور یاد کرتے ہیں. آپ تاریخ اپنی اٹھا کر دیکھیں, چاہے شادی کریں, چاہے جو ہے کیا کہتے ہیں آپ ختنہ کریں یا حقیقہ کریں, یا جو ہے گھر کی بنیاد رکھیں, یا دکان کی اوپننگ کریں, یا اپنے گھر سے کوئی دنیا سے چلا جائے تو ہم ایصال ثواب کرتے ہیں, پھر بھی مصطفیٰ کی محفل رکھتے ہیں. اور الحمدللہ یہ قابل فخر بات ہے کہ ہم شادی کے موقع پر مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں, مگر قوم کے حالات کیا